الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر وقال صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، صدر جلسہ حضرت مولانا نور الہدا صاحب، امیر مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی و دیگر اکابرین و عمائدین اہل سنت، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کا یہ پروگرام جو عظمت قرآن کانفرنس سے معنون ہے، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت حلقہ دریاباد کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ یہ پروگرام کچھ دن پہلے ہونا تھا، لیکن بعض ناگزیر وجوہ کے پیش نظر اسے مؤخر کرنا پڑا۔ آپ حضرات جس خلوص، انہماک اور سچی لگن کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کی اس تشریف آوری پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم اور آپ جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میں اپنے جماعتی رفقاء کو آج کے اس پروگرام کی ترتیب اور تشکیل پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ حق تعالی انہیں ایسی بہت سی کامیابیاں آئندہ بھی
عطا فرمائے۔ ہمارا مشن تخریب نہیں، سراسر تعمیر ہے۔ ہم وطن عزیز کو ان فتنوں سے محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں اور پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن کی موجودگی ملک و ملت کے لیے مہلک ہے۔ ہمارے اسلاف نے حق تعالی انہیں دائمی راحتوں سے مالا مال فرمائے، ہر فتنے کا نہایت بہادری کے ساتھ اور بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے خطرات کا سامنا کیا، بہت سی غضبناک نگاہوں کا سامنا کیا۔ بحمد اللہ تعالی ہمارا عزم بھی یہی ہے کہ اس پاک سرزمین کو ناپاک فتنوں سے انشاءاللہ پاک کر کے رہیں۔ عظمت قرآن کانفرنس ان حالات میں ہو رہی ہے کہ آج صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں برطانوی سامراج کی سازش پر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کے خلاف فرزندان اسلام تاریخی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ جدوجہد ہوتی رہی، لیکن آج حالات کی سنجیدگی اور نزاکت پہلے سے کہیں زیادہ قابل توجہ ہے، اور میں پورے یقین کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ اس فتنے کی سرکوبی میں اگر امت نے ذرا کوتاہی کا مظاہرہ کیا اور تاخیر کی تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ شاید آئندہ کبھی اس کا ازالہ نہ ہو سکے۔ آج جو سفر آپ چند دنوں میں کر سکتے ہیں، آنے والی نسلیں صدیوں میں بھی نہیں کر سکیں۔ آج یہ ضروری ہے کہ مسلمان اپنے فروعی اختلافات کو اس وقت تک نہ چھیڑے جب تک کہ وطن عزیز قادیانیت کی لعنت سے پاک نہ ہو جائے۔ آج جب میں بیرونی دنیا میں جاتا ہوں تو فرط ندامت میں میری جبین ارک انفعال سے تر ہو جاتی ہے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان تو قادیانیت کا مرکز ہے، قادیانیت وہاں پھل پھول رہی ہے، یہیں سے قادیانیت کا لٹریچر تباہ ہو کر پوری دنیا میں تقسیم ہوتا ہے۔ کلیدی عہدوں پر قادیانی قابض ہے۔ پاکستان کے غریب مسلمان کو دال روٹی نہیں ملتی، یہ سارا دن پتھر کوٹتا ہے، ملوں میں پستا ہے، کارخانوں میں کچلتا ہے، اس کی سفید پوشی خطرے میں ہے، اس کے بیمار بچوں کے لیے علاج کا پیسہ نہیں ہے، رہنے سہنے کے لیے باوقار ٹھکانہ نہیں ہے، جانوروں کی طرح
घास फूस की झोपड़ियों में गुजारा कर रहा है, गिलाजत और बदबू में जी रहा है, और कादियानी मिलोनर है, जागीरदार है और अरबपति। इस मुल्क का खून चूस लिया है इस्लामी ने। और यार लोगों ने मुसलमानों को जरा जरा सी बातों पर लड़ा रखा ताकि ये आपस में लड़ मरे और असल दुश्मन को पहचान न सके। मेरे अजीज दोस्त, हिंदुस्तान के मुताल्लिक आप अखबारात में भी बहुत सी खबरें सुनते हैं। हमारे दोस्त बहुत कुछ कहते रहते हैं। वो एक सेकुलर स्टेट, हिंदू अक्सरियत का मुल्क है, लेकिन दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान में किसी भी अहम ओहदे पर कादियानी नहीं है, किसी की पोस्ट पर कादियानी नहीं। और यहां ऊपर से इस्लाम और अंदर से अल्लाह रे असीरी बुलबुल का एहतमाम। कोई अय्यार सयाद, कोई चालाक शिकारी बुलबुल को पकड़ना चाहता था तो सोचा कि बुलबुल काबू में कैसे आएगा, वो उड़ने वाला है, मैं तो उड़ नहीं सकता। तो उसने सुन रखा था कि बुलबुल जो है वो गुलाब पे फरेबता है, तो अब बुलबुल को फांसने के लिए उसने ये तरीका अपनाया कि अपने जिस्म पर गुलाब का इत्र मल लिया। अल्लाह रे असीरी बुलबुल का एहतमाम, सयाद इत्र मल के चला है गुलाब का कि ये जो गुलाब के फूल पे मरता है तो मैं वही खुशबू लगा लूं ताकि अच्छी तरह से फंस जाए। जो भी यहां आया इस्लाम का इत्र जरूर मला उसने। हमारा मौजूदा दोस्त भी मल रहा है, अल्लाह इसके 90 दिन की उम्र दराज करे। और उनके दरबारी मौलवी कहते हैं इस्लाम आ चुका। कहते हैं कि नहीं कहते? नाराज न होना। आप फिर कहेंगे शाह साहब ये आप उधर तो इत्तेहाद की दावत देते हैं और उधर आपने ये कहना शुरू कर दिया। मगर सुन लो, एक बात कहता हूं, मैं सबसे इत्तेहाद कर सकता हूं। जिसने मुझे गालियां दी हूं, खुदा की कसम मैं उसे भी सीने से लगा सकता हूं, लेकिन जमीर फरोश और कौम की आरज़ुओं को और कौम की तमन्नाओं को हुक्मरानों के दरवाजों पर कुचल कर अपने मफादात खड़े करने वाले दरबारी मुल्लाओं से मैं मुसालहत नहीं करता। ये कौमी मुजरिम है। और जब मक्कार ये कहते हैं कि साहब हम जहां भी हों दीन की खिदमत करते हैं, जी हां, शराब खाने में हो तो भी दीन की खिदमत ही करते हैं। मेरे अजीज दोस्त, कहा जाता है कि साहब अभी तो सिर्फ 7 साल ही हुए, सिर्फ 7 साल में मैं कहता हूं यहां से अगर कोई पिशावर पैदल सफर करे तो कितने दिनों में पहुंच जाएगा? भाई ज्यादा से ज्यादा महीना लगेगा। लेकिन पता नहीं इस्लाम ऊंट गाड़ी पे बैठ के आ रहा है, चल नहीं सकता। 7 साल हो गए, अभी तक तो पाकिस्तान में नहीं आया। हजरत फरमाते हैं अभी तो 7 साल हुए हैं। सदर साहब की अपनी उम्र भी अभी 7 साल है, बेचारे को गाड़ी भी नहीं आई, अभी तो सिर्फ मूंछें निकल आई।
میرے عزیز دوست، میں آپ کی خدمت میں یاد کر رہا تھا کہ اسلام ان کی کمزوری، ان کو فرنگی بابا جاتے جاتے یہ حربہ دے کے گیا ہے کہ اس قوم کو ایکسپلائٹیشن میں مبتلا رکھنا، اسلام کا نام لے کر کفر کو تقویت پہنچانا۔ پنجابی کہنے نے اتو اتو وچو وچو کھائی جاؤ، اتو روڑا پائی جاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، غریب، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا، غریب اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے بیچارہ مبتلا ہے عذاب ہے۔ ایک شریف انسان جو حرام نہیں کھانا چاہتا، جو کرپشن میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا، جو نہ رشوت لینا چاہتا ہے نہ رشوت دینا چاہتا ہے، مجھے آپ بتائیے کہ اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، اور گانے ناچنے والیوں کے کیسے گزرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پاکستان بنا ہی انہی کے لیے تھا۔ ریڈیو ان کے حوالے، ٹی وی، ویسے تبرکن کبھی کبھی کرائے کے اور خریدے ہوئے ملا بھی بچھا دیے جاتے ہیں، مذہبی یتیم جبہ پہن کر آتے ہیں، رومال لٹکایا ہوا، اور اسپیشل سائز ہے، داڑھی کا بھی باڈی کا بھی آفیشل سائز ہے، وہ تبرکن بٹھا دیے جاتے ہیں۔ گانوں کی ابتدا بھی تلاوت قرآن سے، انتہا بھی تلاوت قرآن سے۔ اور جو گا گا کر ڈائن بن چکی ہیں، غلاظت کی بوریاں، گندگی کے ٹائر، ان کو بٹھا دیا جاتا ہے ٹی وی پر ہیرو کی حیثیت سے، جیسے ان کی کنٹریبیوشن اتنی ہے کہ پوری قوم فخر کرتی ہے۔ اور انہی کے کماش کا کوئی بدبخت جو پروگرام پروڈیوسر ہوتا ہے یا اناؤنسر ہوتا ہے، وہ مائکروفون ان کے منہ کے سامنے لے جاتا ہے، میڈم یہ آپ نے گانے کا کام کب سے شروع کیا تھا؟ اور آگے وہ خبیث کہتی ہے جی بچپن میں ہی یہ جہاد شروع کر دیا تھا، اور پھر آگے حرام کی نسل تالیاں بجاتی، تباکو کی نسل آگے تالیاں بجاتی ہے، واہ واہ واہ، بچپن میں ہی گانا شروع کر دیا، بڑی خدمت۔ اور یہ اسلام ہے۔ ہائے گلائے دفائے وفانمات حرم تو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہیں صنم بھی ہری ہری۔ تم نے دوستی کے عنوان سے جو اسلام کو زخمی کیا ہے، خدا کی قسم دشمن بھی اسلام کو اتنا دکھ نہ پہنچا سکے جو تم نے پہنچایا۔ سنا کبھی آپ نے کہ کسی گانے ناچنے والے پر پابندی لگی ہو، کسی قادیانی پر پابندی لگی ہو؟ سنا کبھی آپ نے کسی درباری ملا پہ پابندی لگی ہو؟ سنا آپ نے کبھی؟ اور میرے اوپر پوچھئے ذرا، ہمارا وہ عزیز نثار کہاں ہے؟ حاجی عبدالستار صاحب بیٹھے ہیں، ان دوستوں سے پوچھئے کہ آج کے اس جلسے کی اجازت کے لیے انہیں کیا کیا مصیبتیں اٹھانی، کیوں ان کو کھلی چھٹی اور مجھے پابند؟ کل میں فون کر رہا تھا اسلام آباد، نہیں آج صبح حیدرآباد سے، تو مجھے دوستوں نے بتایا کہ چونکہ آپ نے پنڈی کانفرنس میں شرکت کرنی ہے تو آپ پر ابھی سے پابندی لگ چکی ہے، اور پولیس آپ کے دوستوں کے گھروں میں چھاپے مار رہی ہے کہ ندیم شاہ صاحب جو، اور رات کو بھی میرے وہاں جو دوست ہیں ان کے گھروں پر پولیس کھڑی کر دی گئی ہے کہ اگر آئے تو فوراً تعمیل کراؤ۔ اور میں بتا دینا چاہتا ہوں، سی آئی ڈی کے دوست بیٹھے ہوں گے، میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک مسئلہ ختم نبوت حل نہیں ہو جاتا،
تحریک تحفظ ختم نبوت کے دوران ہم تمہاری کسی پابندی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم تمہاری پابندی کو غلاظت کی نالی میں پھینکیں گے اور پابندیاں توڑ کے آگے بڑھیں گے۔ کملی والے کی ختم نبوت کی رضا کو تار تار کرنے والوں کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ وہ بابا سادی نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بستی سے گزر رہے تھے تو کتے ان کے پیچھے پڑ گئے، اور کتا تو کتا ہوتا ہے نہیں، کتے کو آپ کہیں کہ مہربانی کر کے ذرا آپ ادھر تشریف لے جائیے، میں نے ذرا سفر کرنا، تو کتا آپ کیا سمجھے تشریف لے جانا کس کو؟ کتا تو ڈنڈے کی زبان سمجھتا ہے۔ اب بابا سادی نے وہ لکھتے ہیں کہ وہ زمین جو تھی وہ پتریلی تھی، اب نیچے جھکے کہ پتھر اٹھاؤں، تو جس پتھر کو اٹھانا چاہا وہ زمین میں اتنا دھسا ہوا اور پھنسا ہوا تھا کہ وہ ان کے ہاتھ میں نہ آ سکا، کوشش کی لیکن وہ اکھڑ نہ سکا، جبکہ کتے کو ادھر سے لگ رہا ہے تو ادھر سے پڑ رہا ہے، تو بے ساختہ ان کی زبان سے جملہ نکلا، عجب حرام زادگان مردمانن کہ سگارا کشادند و سنگہارا بستن۔ یہ کیسے مشکوک نسل ہے بدبخت کہ کتوں کو چھوڑ دیا ہے اور پتھروں کو باندھ دیا ہے۔ قادیانیوں کو کھلی چھٹی، قادیانیوں کو، طوائفوں کو اور درباری ملاؤں کو کھلی چھٹی۔ لیکن ایک بات کبھی بھولیے گا نہیں عزیز دوستو، کہ ظلم کی عمر طویل نہیں ہوتی، ظلم کی عمر طویل نہیں ہوتی، اس کا اٹھنا بڑا طربناک ہوتا ہے لیکن اس کا مٹنا بھی بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ تم سے پہلے بھی بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے آئے تم سے پہلے، انہوں نے بھی بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ اپنے اقتدار کو توڑ دینا چاہا، لیکن حرف غلط کی طرح مٹ گئے ہیں، آج انہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ اگر نام زندہ ہے تو شاہ ولی اللہ کا، اگر نام زندہ ہے تو محمود الحسن دیوبندی کا، اگر نام زندہ ہے تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا۔ بخاری کا نام ہضم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا، لیا نام جس دم بخاری کا میں نے ادھر قادیاں کو بخار آ گیا ہے، کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ نہیں تو بہرحال یہ تمہیدی کلمات سے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا وقت لے لیا میں نے، آپ سے کہہ یہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم ایک فیصلہ کن موڑ پہ آئے ہوئے ہیں، تقریروں کا وقت نہیں ہے، میں نے اس شہر میں اس عمر میں اتنی تقریریں کر لی ہیں اللہ کے فضل و کرم کے، یہ دیکھیے یہ اسی محنت کا نتیجہ ہے، یہ اسی محنت کا نتیجہ ہے، روڈ پر بھی ہے اللہ کے فضل، اور اگر یہی جلسہ میں 1 مہینے تک روزانہ جاری رہے تو انشاءاللہ مجھے قرآن کی عظمت پر یقین ہے کہ تعداد بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہو۔ حالانکہ میرا سرمایہ یہی ہے، میں نئی تقریریں نہیں سناتا، انہیں روزانہ وہی قرآن ہی ریپیٹ کرتا ہوں۔ یار لوگ کبھی کوئی لطیفہ گھر کے آتے ہیں، کبھی کوئی واقعہ گھر کے آتے ہیں، کبھی کوئی افسانہ تلاش کر کے آتے ہیں، کبھی کوئی اشعار، کبھی کوئی قصیدہ، کبھی کوئی ربائی، قصے کہانیاں ٹوٹ کے، میرا سرمایہ سارا قرآن ہے، میں اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میں چاہتا ہوں
کہ میرے یہاں جو تشریف لے آتے ہیں میرے جلسہ سننے کے لیے، ان میں سے کا ہر شخص قرآن کو سمجھنے والا بن جائے۔ آمین۔ اور قرآن پاک تھیوری ہے، فارمولہ ہے۔ فَمَا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن کے ذریعے تمہاری بیماریوں کا علاج کیا، تم ہر جائی تھے، قرآن نے تمہیں یکجائی بنا دیا، تم مشرک تھے، قرآن نے تمہیں موحد بنا دیا، تم آستانہ پرست تھے، قرآن نے تمہیں خدا پرست بنا دیا۔ تم شقاوت پسند تھے، قرآن نے تمہیں سعادت مند بنا دیا۔ تم بگڑے ہوئے تھے، قرآن نے تمہیں سنوارا۔ تم بٹ چکے تھے، قرآن نے تمہیں جوڑا۔ تمہاری پستیاں ہولناک تھیں، پھر قرآن نے تمہیں عروج بخشا تو تمہاری بلندیوں پر خدا کے فرشتوں نے رشک کیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ ہم نے قرآن کے ذریعے تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا وہ سراسر شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اہل ایمان کے لیے قرآن کریم موسم بہار ہے۔ بیمار سوسائٹی میں رہنے والے بیمار انسانوں کو قرآن نے صحت مند بنایا۔ قرآن پاک نے سچائی کا سبق دیتے ہوئے دنیا کو متوجہ کیا اور امنن ابو بکر کو پیش کیا کہ اگر سچا بننا ہے تو صدیق کو دیکھ لو۔ یہ قرآن کے ذوق و صداقت کا نتیجہ ہے۔ صدیق اکبر جو ہے قرآن کے ذوق و صداقت کا امین ہے۔ قرآن پاک نے دنیا کو عدل کا سبق دیا اور نمونے کے طور پر رحمت للعالمین نے اپنے شاگرد عمر کو پیش کیا۔ عادل بننا ہے تو عمر کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کالنجوم، میں جس آسمان ہدایت کا سراج منیر ہوں، میرے صحابہ اسی آسمان کے تابندہ ستارے ہیں۔ کسی میں صدق کی روشنی ہے، کسی میں عدل کی روشنی ہے، کسی میں جود و سخا شرم و حیا کی روشنی ہے، کسی میں زہد و ولایت کی روشنی ہے، کسی میں شجاعت کی روشنی ہے، کسی میں تدبر کی روشنی ہے۔ یہ میرے جگمگاتے ستارے ہیں۔ سمندروں میں بھٹکے ہوئے سفینے آسمان کے ستاروں سے منزل کا پتہ ڈھونڈتے ہیں، اور فکر و نظر کی دنیا میں بھٹکے ہوئے انسان میرے پیاروں کو رہنما بنا کر منزل پا لیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، قرآن کریم نسخہ شفا ہے۔ مگر نسخہ تو وہی مفید ہوتا ہے نا جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اگر نسخے میں ملاوٹ ہو جائے تو
نسخہ وہی مفید ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو. قرآن کریم سے پہلے اللہ نے جن قوموں کے لیے آفاقی نسخے تجویز کیے وہ اسی وقت تک کارگر رہے جب تک کہ ان میں ملاوٹ نہ ہوئی. لیکن جب ملاوٹ ہو گئی تو وہ نسخے اپنی روح کھو بیٹھے. توریت اللہ کا تجویز کردہ نسخہ تھا، انجیل اللہ کا تجویز کردہ نسخہ تھا، لیکن وہ دونوں اس لیے اپنی روح کھو بیٹھے کہ ان میں ملاوٹ ہو گئی. توریت میں یہودیوں نے ملاوٹ کی، انجیل میں نصرانیوں نے ملاوٹ کی. اور ملاوٹ کس بات کی؟ یار لوگ چیزوں میں چیزوں کی ملاوٹ کرتے ہیں، اور یہودیوں نصرانیوں نے اللہ کے تجویز کردہ نسخوں میں اپنی خواہشات کی ملاوٹ کی. قرآن پاک نے فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کی ملاوٹ. یہودیوں نے حضرت عزیر کے متعلق یہ تصور قائم کیا کہ ہمارا نبی حضرت عزیر دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن در حقیقت ابن اللہ ہے، خدا کا بیٹا ہے. العیاذ باللہ. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، پھر نصرانیوں کا وقت آیا، انہوں نے بھی اللہ کے تجویز کردہ نسخے میں ملاوٹ کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا حضرت عیسیٰ دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن در حقیقت خدا کے بیٹے ہیں. یہودیوں نے اور نصرانیوں نے جب توریت و انجیل میں ملاوٹ کی تو قرآن اطلاع کے مطابق وہ ملاوٹ یہ تھی کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بشریت و انسانیت کا انکار کر کے انہیں خدا کا بیٹا بنایا. دشمنی کی وجہ سے بنایا یا دوستی کے عنوان سے بنایا؟ جی ہاں، عشق میں عشق کے سمندر میں لہریں اٹھیں اور ساری حدیں توڑ گئے. ایک بھائی کی حیثیت سے کہتا ہوں ناراض نہ ہونا چونکہ اتحاد کا زمانہ ہے. ناراض نہ ہونا. میری گزارش یہ ہے کہ دوستو کچھ بھی ہو حدیں قائم رہنے دیجئے، حدیں نہ توڑیے. اس لیے کہ اسلام میں فریڈم آف لاؤ نہیں ہے. پیغمبر سے محبت اس طرح نہ کرو جس طرح تمہارے جذبات کا تقاضا ہو. پیغمبر سے محبت اس طرح کرو جیسے اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہو. پیغمبر کی محبت میں قرآن کو رہنما بناؤ. جذبات کو رہنما بناؤ گے تو اسی طرح مار کھا جاؤ گے جس طرح یہودی مار کھا گئے اور نصرانی مار کھا گئے. انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے محبت جذبات کی اتباع میں کی، مار کھا گئے. صدیق اکبر نے رحمت للعالمین سے محبت قرآن کی روشنی میں کی، جیت گیا. اور اتنا جیت گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت کی عقیدت اور محبت
اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دی جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے یار غار کی محبت اور صدیق کی وفائیں ڈال دی جائیں، خداوند عالم اگر اس ترازو کو اٹھا لے تو پوری امت کے مقابلے میں ابو بکر کی عقیدت کا وزن بڑھ جائے گا۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ بات لکھ لیجیے اپنے سینے میں، خدا کے بعد اگر سب سے زیادہ محبت کرنے کے قابل شخصیت ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کا رسول۔ صدیق اکبر سے محبت تو حضور کی وجہ سے ہے، اگر صدیق رسول کا غلام نہ بنتا تو کوئی نہ جانتا انہیں۔ صدیق اکبر سے محبت اس لیے ہے کہ وہ رسول اللہ کا غلام ہے، تو مرکز محبت رسول کی بات، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میدے سے اٹھنے والے جذبات کی اتباع میں نہ کیجیے، قرآن سے پھوٹنے والی روشنی کی رہنمائی میں کیجیے۔ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، آپ ہمیں محبت میں آزاد ہی رہنے دیجیے۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ محبت میں آزاد ہو جائیں، اس لیے کہ محبت کے بڑے نازک آداب ہیں کہ نہیں ہے بھئی، محبت کے نازک آداب ہیں۔ اگر کوئی جاہل محبت میں اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو کچھ نہیں ہوگا، کھانا بربادی ہو جائے گی۔ وہ کہہ کے بھی میں نے غصے میں نہیں کہا، میں نے تو پیار میں کہا ہے۔ بعض حضرات جب بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں تو بعد میں آتے ہیں مفتی صاحب کے پاس، وہ حضرت میں نے غصے میں دی تھی۔ غصے میں تو دے بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں خیال آتا ہے کہ یہ بچے ہیں، گھر کا سلسلہ ہے، یہ کیا ہوگا، پھر کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے کور ہو جائے، تو ارشاد ہوتا ہے غصے میں دی تھی۔ ایک خان صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ شاہ صاحب ہم غصے میں ہمارا بیوی تھا، ہم نے اس کو طلاق دیا ہے، اب ہم بہت پریشان ہیں، کیا کریں؟ میں نے کہا خان صاحب یہ طلاق غصے کا فیصلہ ہے، پیار کا فیصلہ تو نہیں ہے، پیار میں تو نکاح ہوتا ہے۔ کہتا ہے نہیں کہ ہم بہت غصے میں تھا، اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا بول رہا۔ میں نے کہا اب پتہ ہے کہ آپ کیا بول رہے؟ ہاں اب تو مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا اچھا تو پھر اگر آپ نے 3 مرتبہ دی ہے تو پھر کوئی گنجائش ہے، اگر آپ نے 1 مرتبہ طلاق دی ہے تو پھر تو کوئی گنجائش ہے۔ کہتا ہے اللہ پاک کا قسم ہم نے 3 مرتبہ دیا۔ میں نے کہا پھر لکھ دو۔ کہنے لگا جی مجھ کو لکھنے نہیں آتا۔ میں نے کہا اچھا پھر میں یہی لکھ دوں جو تو کہہ رہا ہے؟ ہاں کہنے لگا لکھ دو۔ میں نے وہ لکھ دیا، اس نے انگوٹھا لگا دیا، میں نے نیچے لکھا صفایا ہو گیا، مغلظہ پڑ گئی، اب اس کا کوئی علاج نہیں۔ بظاہر بڑا خوش گیا، لوگوں سے کہنے لگا ادھر کا مولوی تو ہم کو ڈراتا تھا کہ شاہ صاحب نے تو کمال کر دیا، ہمارا بیوی واپس آ جائے گا، انہوں نے لکھ دیا کہ ٹھیک ہے، یہ دیکھو انہوں نے جو پڑھا، لوگوں نے تو کہا یہ تو لکھا ہوا صفایا ہو گیا۔ تم نے جب خود اوپر لکھ رکھا ہے کہ میں نے 3 طلاقیں دی تھیں تو اب صفایا نہ ہو تو کیا ہو؟ تم اگر کہتے بھی میں نے 1 دی ہے تو رجی ہوتی، 2 کہیں کہتا تو بائن ہوتی، یہ تو تم نے خود 3 کا اقرار کیا۔ اب واپس آیا، دور سے کہتا ہے کہ خدا کا قسم ہم نے 1 دیا تھا شاہ صاحب۔ میں نے کہا آپ تو ساری زندگی تسبیح پڑھتے رہو کہ 1 دیا تھا تو بھی کچھ نہیں ہوتا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، ایک بات کبھی بھولیے گا نہیں کہ عورت کھلونا نہیں ہے، آپ جب چاہیں اسے بنا دیں، جب چاہیں اسے بگاڑ دیں۔ اسلام نے اس کو بھی رسپیکٹ دی ہے، اس کو بھی عزت نفس دی۔ جس طرح آپ کو اسلام نے بے شک وقار بخشا ہے، گھر کا حاکم بنایا ہے، لیکن عورت آپ کے گھر کی لونڈی نہیں ہے، ملکہ ہے۔ میں تو بتایا کرتا ہوں دوستوں کو، آج یہاں بھی بتاتا ہوں،
چاہے کل سے آپ کچن میں خود کھڑے ہوں، لیکن بتا دیتا ہوں، عورت کو یہ عزت ملی ہے اسلام کی طرف سے کہ اگر وہ چاہے کہ میں کچن میں نہیں بیٹھ سکتی، ہانڈی نہیں پکا سکتی، کھانا نہیں پکا سکتی، میری صحت اس کی اجازت نہیں دیتی یا میرا مزاج یہ نہیں گوارا کرتا، تو اسلام عورت کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ خامد کے کھانے پکانے کے لیے انتظام کرے۔ اسلام کہتا ہے خامد کو کہ اپنے لیے کنیز کا انتظام کرو، خادمہ کا انتظام کرو۔ عورت اگر اب بچے کو دودھ بھی پلانے سے انکار کر دے تو اسلام اس کو مجبور نہیں کرتا، اسلام خامد کو حکم دیتا ہے کہ دائیا کا انتظام کرو۔ اسلام نے عورت کو لونڈی نہیں بنایا۔ سوچ سمجھ کر، غصے میں بھی، جوش میں بھی ہوش میں رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں آج کی بیگمات کو کیا ہو گیا ہے، انہیں اسلام ہضم نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم، اسلام نے جو اس مظلوم جنس کو عزت عطا کی ہے، دنیا کا کوئی نظریہ عطا نہیں کر سکتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں، محنت بیچارہ باپ کرتا ہے، پسینہ باپ بہاتا ہے، تجارت باپ کرتا ہے، ملازمت باپ کرتا ہے، زراعت باپ کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے میرے دوست صبح سے لے کر شام تک نہ معلوم کتنی باتیں سنیں گے، اور رات کے 11-12 بجے جائیں گے گھر میں۔ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ کبھی باپ نے اعتراض کیا کہ مار میں کھاؤں، جنت اس کے قدموں میں ہے؟ اعتراض کیا کبھی؟ بالکل نہیں۔ اور اس کی وجہ بتائی قرآن کو، فرمایا حملت امہ کرہا ووضعت کرہا، بچے کی پرورش کے لیے اللہ نے جو ظرف ماں کو عطا کیا ہے، باپ پوری شفقت کے باوجود وہ ظرف نہیں رکھتا۔ مصیبتیں اٹھانے اور دکھ سہنے کے لیے اللہ نے جو ظرف ماں کو عطا کیا ہے وہ باپ کے پاس نہیں۔ یہ دکھ میں بچوں کو اٹھاتی ہے، دکھ میں جنم دیتی ہے اور دکھ میں اس کی پرورش کرتی ہے۔ ہاں، یہ ظرف ماں کا ہے۔ بچہ پوری رات بھی اگر روتا رہے تو وہ اکتا نہیں جاتی، وہ اس کے ساتھ روتی رہتی ہے۔ اس لیے جنت ماں کے قدموں میں ہے دوستو۔ ہاں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، معافی چاہتا ہوں، محبت میں آداب ملحوظ رکھنے چاہیے کہ نہیں؟ بس ہم یہی کہتے ہیں، نہایت پیار سے کہتے ہیں، نہایت محبت سے کہتے ہیں۔ آج میں لہجہ نرم رکھوں گا۔ صدر محترم، انتہائی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ محبت میں حدیں قائم رہنے دیجیے، حدیں نہ توڑیے، اور جب حدیں قائم رہنے دی جائیں گی تو یقین فرمائیے کہ کوئی اختلاف نہیں۔ کل ان بدنصیبوں نے توریت میں ملاوٹ کی، کہنے لگے حضرت عزیر انسان نہیں، نصرانیوں نے انجیل میں ملاوٹ کی، کہنے لگے حضرت عیسیٰ انسان نہیں۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ بھی انسان نہیں تو وہ کن سے جا ملا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں اور افضل و اعلیٰ انسان ہیں، ایسے انسان ہیں کہ جن کے جوتے کی ٹھوکروں سے جو ذرے اڑتے ہیں نا، ان کی روشنی کا مقابلہ بھی فرشتوں کی روشنی نہیں کر سکتی۔ ہے تو انسان، لیکن انسان ایسے ہے کہ جن کی تابانی کا مقابلہ نہ ماہتاب کی روشنی کر سکتی ہے، نہ آفتاب کی روشنی کر سکتی ہے۔ میرے عزیز دوست، قرآن کریم نے جو کردار تیار کیے ان میں ایک تو یہ کردار تھا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، حضرت صدیق اکبر، اور دوسرا کردار ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔
جن کے متعلق میں نے ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو میرا عمر اس قابل تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتا. کیوں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ رسالت کا وہ جلیل القدر شاگرد ہے کہ جس کی دل کی دھڑکنیں قرآن کی منشا کے مطابق ہو گئی اور قرآن کی منشا جس کے فکر کے مطابق ہو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے ایسے وابستہ ہوا کہ قرآن اور عمر لازم و ملزوم ہو گئے. کیوں کراچی کے روشن ضمیر ہو؟ قرآن اور عمر لازم و ملزوم ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں عمر ہے وہاں قرآن ہے اور جہاں قرآن ہے وہاں عمر کی محبت ہے. جس سینے میں عمر کی محبت نہ ہو وہاں قرآن ڈیرے لگاتا ہے. یہ پیکٹ ہو چکا, یہ ایگریمنٹ ہو چکا. قیامت تک کے لیے قرآن کریم نے عمر سے وعدہ کیا اور عمر نے قرآن سے ایک وعدہ کیا تھا کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری منشا کے مطابق گزاروں گا. قرآن نے کہا میں بھی قیامت تک اس کا نہیں بنوں گا جو تیرا نہیں بنے گا, میں اسی کا بنوں گا جو تیرا غلام ہوگا. 17 آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں جو فاروق اعظم کے فکر کے مطابق نازل ہوئی. فاروق اعظم کی رائے تھی کہ ازواج مطہرات پردہ کریں. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک, اے پیغمبر فرما دیجیے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو قل لازواجک پتی کہتے ہیں قل لازواجک بنا و بنتک نہیں و بناتک, فرما دیجیے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو. بیٹی کو نا قرآن کریم نے بیٹی کا ذکر کیا یا بیٹیوں کا ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں ہیں نا. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے رضاکار اس لیے حضرات علماء کرام سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جمعے کے خطبے میں بھی حضور کی 4 بیٹیوں کا ذکر کیا کیجیے. یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں ویسے علماء سے کیوں کہتا ہوں, اصل میں تو آپ سے کہنا چاہیے کیونکہ آپ تو خیر سے ہوئے مقتدی, علماء بھی تارے کے ہوئے مظلوم. امام نے تو وہی کرنا ہے جو آپ نے کہنا ہے. معاف کیجیے گا, میں کہا کرتا ہوں اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر شاید ہی امام سے بڑھ کے کوئی مظلوم ہو. دنیا کا کوئی شخص اتنا مظلوم نہیں جتنا امام. حالانکہ عظیم اتنا ہے کہ عبادت میں یہ نمائندہ ہوتا ہے. آپ عبادت میں آپ اس کو آگے کھڑا کرتے ہیں اور اس کے اقتدا میں آپ اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں. عظیم تو اتنا ہے اور مظلوم اتنا ہے کہ یہ مقتدی کو ناراض نہیں کر سکتا بیچارہ. جس مقتدی کی گھر میں نہیں چلتی وہ امام پہ حکومت کرتا ہے. مہینے میں اگر ایک دن بھی نماز کے لیے مسجد میں آ جائے مقتدی صاحب, لیکن امام صاحب کو اتفاقاً 2 منٹ دیر ہو جائے آنے میں, بس پھر جلال پھیلتا نہیں. مذاق بنا رکھا ہے. ہم اتنی دیر سے جہاں انتظار کر رہے ہیں, وقت کی کوئی قدر نہیں ہے. مولوی صاحب آپ تنخواہ حرام کرتے ہیں, کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں آپ؟ ہائے ہائے خدا کی قسم, اگر وہ مولوی صاحب امام صاحبان میری سنیں نا, یہ جو آپ کے محراب میں وہ ڈنڈا رکھا ہوتا ہے نا جو آپ تبرکاً خطبے کے وقت استعمال کرتے ہیں, کبھی کبھی اس سے کام لیا کیجیے گا.
جو مقتدی اس قسم کی بات کرے اٹھائیے وہ ڈنڈا اور کہ یہ اچھی بات ہے سناتا ہوں تمہیں بتاتا ہوں لگاؤ 10 اور گنو 1 خاندانی بے نماز خاندانی بزدل بیگم کے آگے منمناتا ہے زن زن کرتا ہے اور امام کے آگے ہن ہلاتا ہے حضرات علماء کرام مت چلا کیجیے ٹھیک ٹھاک ہو کر رہا کیجیے اگر سہن کے رہو گے تو تم بدنام نہیں ہوگے علم بدنام ہوگا ہاں میں نے محمد یوسف بن نوری کو ایک مرتبہ دیکھا تھا جلالین کا سبق پڑھ رہے تھے ہم خدا کی قسم ایک صاحب تنی ہوئی پتلون کسی ہوئی ٹائی اور اکڑی ہوئی گردن مکمل مجسم فرعون طاقت میں ہاتھ ڈالے ہوئے اکڑتا ہوا مسجد میں آیا ٹہل رہا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے شیخ بنوری نے ایک نگاہ دیکھا اسے بس پھر نہیں پڑھاتے رہے سبق پڑھاتے رہے جب سبق ختم ہوا ہم کتابیں اور کاپیاں اٹھا کر جانے لگے تو پھر وہ صاحب جو تھے وہ حضرت کی خدمت میں آئے حضرت بڑے صاحب اخلاق تھے لیکن ہم حیران ہو گئے اس دن کہ 2 انگلیوں سے اسے مسافہ کیا یوں اس نے جیب سے چیک نکالا ڈراپ نکالا اور کہنے لگا مولوی صاحب یہ 50,000 روپیہ مدرسے میں زکات کی مد میں لے لی واللہ العظیم شیخ بنوری رحمت اللہ علیہ نے نہ اس کی طرف دیکھا نہ چیک کو ہاتھ لگایا وہیں جو نظر کتاب دیکھی وہیں رہی فرمانے لگے میرا بجٹ پورا ہو چکا ہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں اس وقت تو 50,000 مولانا جو اس وقت کا کم از کم 10 لاکھ ہے اس وقت تو 50,000 فرمانے لگے میرا بجٹ پورا ہو چکا ہے میں نہیں لیتا ہوں اب وہ تو حیران پریشان کھڑا 50,000 کا چیک ہے اور مولوی صاحب لیتے نہیں ورنہ مولانا تو 50 روپے کے پیچھے ہیں چاروں سالوں سے اب زکات کے نام پہ جو میرے یار نے لگایا قطار میں مولوی کو کھڑے ہوئے بین الاقوامی یتیم بن کر دیے میں بھی حقدار ہوگی وہ حیران کھڑا ہے بیچارہ کہ یہ کیسا آدمی اب ساری رعونت سارا تکبر ففرو ہو گیا پہلے تو اکڑا ہوا تھا نا کہ ہمیں میں 50,000 دے رہا ہوں لیکن جب ادھر سے یہ جواب ملا تو اب نرم ہو گیا کہنے لگا اچھا حضرت ویسے آپ قبول فرما لیں مجھے خوشی ہوگی اور اس نے فرمایا کیسے بھی آیا خیال میں مجھے ضرورت نہیں آیا کسی میرا بجٹ پورا ہوتا آئے خاصی میں بہت کہتا مجھے ضرورت نہیں آیا کسی اگر دینا تو ادھر کہہ جاؤ ساتھ میں قرآن والوں کو دے دو وہ گوشت بدل کر آیا کسی میں چل جاؤ یہاں اور وہ دن دبا کے بھاگا اس کے چلے جانے کے بعد حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ اصل میں مجھے دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ محمد یوسف کتنے پانی میں ہے یہ مجھے دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ مولوی ہے کتنے پانی میں تو فرمانے لگے اب تکبر عند المتکبر صدقہ جیسے تکبر کرنا لعنت ہے لیکن متکبر کے سامنے تکبر کرنا صدقہ میں نے اس کو بتا دیا کہ مسند علم پہ بیٹھنے والا ایک عالم دین متکبر کے آگے نہیں جھکا کرتا وہ درویشوں کے لیے تو چادریں بچھاتا ہے اور فرعونوں کی دماغ درست کرتا ہے ان کی طبیعت ٹھیک کرتا ہے اور آج
टके टके के मफाद पर यार लोग बिक रहे हैं, खड़े हैं कांटे गदा लेते, देजा बाबा राहे खुदा, तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा। कोई पूछे भाई तुम वहां बेदमीर बनकर कैसे चलोगे? जी दीन की खिदमत कर रहे हैं, दीन वहां दीन, ये साइज बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, दीन की खिदमत ही तो है और क्या। मेरे अजीज दोस्तों, एक आलिम दीन जो है, माहिर कादरी मरहूम ने बड़ी पते की बात की कि आलिम दीन कैसे होता है कि जिसकी ठोकर पर निछावर अफसरियो सरवर, जिसकी ठोकर पर निछावर अफसरियो सरवरी, सर से पा तक कितबाए सुन्नत पैगंबर, जो हो मुस्तगनी इनायात वजीरो शाह, जो हो मुस्तगनी इनायात वजीरो शाह से, जिसकी उम्मीदें हूं वाबस्ता फकत अल्लाह से। अमीर शरीयत सैयद ताउल्लाह शाह बुखारी, सुना है कभी आपने नाम? बड़े सगीर का वो ताबनाक किरदार के जिस पर आने वाली नस्लें भी फक्र करती रहे, जो जुल्मात में जगमगाता रहा। बुखारी दिलों को जिलाता रहा, कई मार के उसके दम थमते थे, विसालत के परचम उड़ाता रहा, और यह रात में जुर्रतों का तरह खुद अपने लहू से जलाता रहा। गए दौर की दास्ताने वफा बउनवान हिम्मत सुनाता रहा। है आगे क्या कहा? किसी दर पे झुकने का आदी न था, और किसी दर पे झुकने का आदी न था, किसी दर पे झुकने का आदी न था, हुजूरे खुदा सर झुकाता रहा। और सियासी खुदाओं के अंजाम पर बड़ी खाक से मुस्कुराता रहा। सियासी खुदाओं से, हाँ ये सियासी खुदा जब कुर्सी पे बैठे हूं, आने वाला गैरी, आजकल फरमाते हैं मैं तो सबको एक आंख से देखता हूं। फरमाते हैं कि नहीं फरमाते? मैं तो कादियानियों को भी एक आंख से देखता हूं, इनको भी एक आंख से देखता हूं। मैंने कहा नहीं मिस्टर, कादियानियों को एक आंख से देखना छोड़ दो, वरना एक आंख भी नहीं रहेगी। और ये जितना दरबारी मुल्ला तूने खरीद रखे हैं ना खैर से, जिनके नोटों में इस्लामाबाद होटल का मटीरियल फूटता है, ये सारे उड़ जाएंगे। जब हालात पलटा खाएंगे ना, ये इस तरह उड़ेंगे जैसे आंधी के आगे मच्छर उड़ते। फिर जब अगला आएगा ना, आप जब चले जाएंगे और अगला आएगा, तो ये फिर जुब्बा पहनकर सासा बांधकर सुबह के 4 बजे उसकी कोठी पे खड़े होंगे। शुक्र है आप आ गए, वरना मुल्क जा रहा था। सबसे पहले मुबारकबादी का पैगाम यही देंगे। मेरे दोस्त, ये बेज़मीर है मेरे दोस्त। हाय, अगर दोस्ती करनी है तो किसी बाज़मीर से करो, वो तेरी खुशामद नहीं करेगा। जो बाज़मीर होगा वो कभी खुशामद नहीं करेगा, लेकिन दोस्त इतना सच्चा होगा कि वो अंगारों में भी तेरे साथ कूद जाए। बेज़मीरगिरी की दोस्ती,
میرے عزیز دوستو، پیار کر رہا تھا مجھے سعدی رحمت اللہ علیہ کو مرزا سکندر ایک مرتبہ ملتان گیا، مظفر علی شمسی سے کہنے لگا کسی طرح پر عطا اللہ شاہ بخاری کو لے آؤ راستہ کی۔ یہ جو وقت کے فرعون ہوتے ہیں نا، جب مولوی بہیری سے جبہ و دستار ان کو ملنے کے لیے ان کے وہاں چلے جائیں نا تو بڑی خوشی ہوتی ہے، ان کی فرعونیت کو عروج پہنچتا ہے۔ مولوی جب قطار میں کھڑے ہو نا مولوی، اور وہ مولویوں کو بھی اس طرح ہاتھ ملاتا ہے نا جیسے وہ اپنے وہ نرسری سے اپنے لام کے مالیوں سے ملتا ہے نا، تو مولویوں لعنت ہے تم، لعنت ہے تم سے کاروباریوں۔ اب سنو اپنے آقا کی ایک حدیث، اس علاقے کا کیا نام ہے یار؟ یہ بھی دریا باد ہے، شاہ بیگ ہے، چلو دریا باد ہے شاہ بیگ ہے۔ ان دوستوں کو بھی ذرا، کیونکہ پہلی ملاقات بھی یہاں پہلے کبھی آیا ہوں، پہلی ملاقات ہو رہی ہے یہاں والوں سے، تو ویسے بیچارے سہمے ہوئے ہوں گے کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں، پتہ نہیں کیا قیامت اٹھائے گا، پتہ نہیں کیا مصیبت اٹھائے گا۔ میں یہی ہوں دوستوں جو حق دیکھ رہے ہیں، میں کیونکہ کاروباریوں میں فٹ نہیں آتا، یہ جو درباری ملا ہے نا بے زمین، ان سے میری کھلی جنگ، ان کے ساتھ کبھی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ محمود الحسن سے وفا کروں گا، میں نے قسم کھائی ہے کہ اسماعیل شہید سے وفا کروں گا، ضمیر کی زندگی گزاروں گا، بے ضمیری کی زندگی پر لعنت بھیجوں گا۔ ریسٹ ہاؤس میں ملنے کے لیے آ جائے گا۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس شمسی گیا، کہنے لگا شاہ جی صدر صاحب بلا رہے ہیں۔ سکندر مرزا کو جانتے ہیں نا؟ ہاں، یہ پاکستان کے تبرکات، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی جنس نصیب ہوئی ہے اس قوم کو، ایک سے ایک بڑھ کر، ایک سے ایک، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے نکلتے، بھلے بھلائے بنے بلائے۔ اس کا کسی کو پتا تھا؟ اور اب یوں سمجھتا ہے کہ اس میں خاندانی وارث نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے صاحب سے ملک غلام محمد، ملک غلام محمد، اس کو لوگ کہتے تھے مرد آہن، یہ جو خوشامدی تھے نا اس کو درباری مولوی کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، جی آپ جیسا اسٹیل مین کوئی نہیں، یہ اسٹیل مین سر، یہ اسٹیل مین سر۔ اور وہ اسٹیل مین ایسا تھا کہ ایک وہ پہنچتی تھی چاند اور رالیں ٹپکتی رہتی تھی، رالیں ٹپکتی رہتی تھی، اور دانش مند اتنا تھا، ایک مرتبہ سینٹرل جیل کراچی کے معائنے کے دوران پاگل خانے میں چلا گیا اکڑتا ہوا ہوا، پیچھے پولیس کی فوج ظفر انتظامیہ والے آگے، ملک صاحب جیل خانے کے گیٹ پہ دو پاگل کھڑے تھے، ایک پاگل نے دوسرے پاگل سے مستی میں کہا، وہ آتا دیکھ کر کہتا تیسرا آ گیا، تیسرا آ گیا۔ ملک صاحب نے سن غصے میں پاگل ہو گیا، قریب آ کے کہنے لگا تم نے کس کے متعلق یہ الفاظ کہے، جانتے ہو میں کون ہوں؟ حالانکہ کراچی کے دوستوں، بچے سے الجھنا بزدل کا کام ہے،
عورت سے الجھنا بے غیرت کا کام ہے، اور پاگل سے الجھنا، پاگل کا کام ساری دنیا جانتی، جانتے ہو میں کون ہوں، میں کس کے متعلق یہ جملہ تھا؟ پاگل نے کہا جی ہمیں کیا خبر آپ کو؟ ملک صاحب کہنے لگے میں پاکستان کا گورنر جنرل ہوں، تمہیں شوٹ کرا دوں گا۔ وہ پاگل کہنے لگا جب ہم اس گیٹ سے باہر ہوتے تھے نا تو ہم بھی کہتے تھے ہم صدر ہیں، ہم وزیر اعظم ہیں، ہم خدا ہیں، ہم نبی ہیں۔ جب گیٹ کے اندر آئے تو ٹھیک ہو گئے، آپ بھی جب گیٹ کے اندر آئیں گے تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ آپ کون سے۔ یہ میرے دوستوں پاکستان کو تبرکات ملے ہیں، سبحان اللہ۔ چور دروازے سے آتے اور پھر جانے کا نام نہیں لیتے، بھیجے جاتے ہیں، جاتے نہیں۔ ہاں ایسی باتیں سنتے بعض دوست کہتے ہیں کہ آپ خامخواہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کسی عالم کو کرسی ملی ہے؟ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس دن ایک دوست بڑے سنجیدگی سے کہنے لگا آپ کو کبھی کوئی اقتدار ملا ہے، کرسی ملی ہے؟ میں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ ہم نے کسی کو کرسی میں بیٹھنے دیا ہے آرام سے؟ ہماری ڈیوٹی یہی ہے کہ جو کرنے لگے، جو فرعون بننے لگے اس کو درست کر۔ اور اب بھی ہم نے تو کہہ دیا، ہم نے تو کہہ دیا اللہ آپ کے 90 دن کو دراز کرے۔ ہمیں کوئی یہ جو مجلس تحفظ ختم نبوت کی تاریخ ہے، مجلس تحفظ ختم نبوت، یہ سیاسی تاریخ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے۔ یہ تو میں باتیں ایسے برادرانہ انداز میں کر رہا ہوں، یہ تو پیار محبت کی باتیں ہیں، آپ سمجھے تو نہیں۔ اور یہ جلسہ جو ہے وہ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کا جلسہ ہے، مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کا جلسہ نہیں ہے۔ اگر یہ مجلس، اگرچہ میں مجلس عمل کا مرکزی رکن تو ہوں، لیکن یہ جلسہ جو ہے، یہ اسٹیج جو ہے، یہ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کا، اس لیے یہاں پیارے محبت کی باتیں کر رہا ہوں، آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ تحفظ ختم نبوت کی جو تحریک ہے، اس کا تعلق سیاسیات سے نہیں ہے۔ تحفظ ختم نبوت صرف اور صرف یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے وجود کو قادیانیت کی لعنت سے پاک کیا جائے، آپ سمجھے تو نہیں؟ اور اب یہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی بھی فتنہ ہو، ایسا ذکری ہو یا قادیانی ہو، جو قرآن اور سنت سے ٹکرائے گا وہ انشاءاللہ رسول اللہ کے غلاموں کے غضب سے نہیں بچ سکے گا۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے شمسی اچھے دوست کو تم میری زندگی بھر کی محنت سے پانی پھیرنے آئے ہو، چاہتے ہو کہ میں اس فرعون کے پاس جاؤں اور جو اپنی یہ عزت نفس لیے بیٹھا ہوں، یہ درویشانہ شان لیے بیٹھا ہوں، اس کو ختم کر دوں؟ جاؤ سکندر مرزا سے کہو اگر مجھ سے ملنا ضروری ہے تو یہیں آ جاؤ میرے غریب خانے پر۔ جب تم میرے پاس آؤ گے نا تو میری بھی عزت میں اضافہ ہو جائے گا، تو بھی نیک نام ہو جائے گا کہ ایک امیر فقیر کے دروازے پہ گئے۔ تو جہاں آئے گا تو تیری عزت بڑھ جائے گی، لیکن اگر میں تیرے در پہ آؤں گا تو میرا کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ اب سنیے اپنے آقا کا ایک فرمان، مگر یاد رکھیے گا اسے۔ فرمایا العلماء امناء الدین ما لم يخالط الامراء، علماء دین کے امین ہیں جب تک کہ حکمرانوں کے کاسا لیس نہ بن جائیں، جب تک کہ حکمرانوں کے لاداگر نہ بن جائیں۔ یا حالت الامراء فهم لصوص الدین فاحذروہم،
اور جب یہ ظالم حکمرانوں کے کاسلیس بن جائیں پھر یہ دین کے امین نہیں رہتے، چور بن جاتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے سخت ضرور۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ کی خدمت میں یاد کر رہا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر انسان، ہاں تجویز پیش کی کہ پردہ ضروری ہے تو حکم آیا، فرمایا قل لأزواجک وبناتک، اپنی گھر والیوں کو بھی حکم فرما دیجیے، اپنی بیٹیوں کو بھی، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیگمات کو بھی حکم فرما دیجیے۔ یہ زکات کے نام پر قوم کا پیسہ جمع کرنا تو اسلام ہے، لیکن یہ بیگم کو پردہ کرانا اسلام نہیں ہے؟ بتاؤ نا یار، یہ اسلام نہیں؟ یہ بھی اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ دیکھو ہم تو دعا کرتے ہیں بھائی، یقین فرمائے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے۔ ایوب خان کے متعلق لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ وہ بھی نہ کر سکا، اس نے اپنی بیگم کو سامنے نہیں لایا، بڑے شریف گھرانا تھا، میں اسے اب بھی جانتا ہوں۔ اس نے بین الاقوامی نمائش کے طور پر بیگم کو پیش نہیں کیا۔ میرے عزیز دوست، یہ جو مغرب کی ماری ہوئی امپورٹڈ بیگمات ہیں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اصل میں یہ جو پردہ ہے یہ تو جاتی، میں نے کہا نہیں، پردہ تو اسلام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلامی ذہن عطا فرمائے، کسی میں اس دور میں یہ ضروری نہیں ہے، میں نے کہا اس دور میں بھی ٹھیک ہے، یہ اس دور میں بھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر شیروانی تنگ ہو جائے تو شیروانی کھلی کرنی چاہیے یا باڈی کلوز کرنی چاہیے؟ اگر کوئی ٹیلر ماسٹر شیروانی بنائے تو ٹھیک ہے اور وہ ہو جائے تنگ تو پھر کہا اچھا بابو جی اس کا علاج یہ ہے کہ میں آپ کا کچھ جسم ادھر سے چھین لیتا ہوں کچھ ادھر سے چھین لیتا ہوں پھر ٹھیک ہو جائے گی، یہ علاج چاہیے یا شیروانی کو کھلا کرنا چاہیے؟ اسلام کو چھیلیے مت، اسلام کو مت چھیلیے، یہ غیر فطری امر ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے۔ پردہ اب بھی ضروری ہے، کملی والے سے بڑا صاحب حکمت کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا صاحب حکمت حضور نے فرمایا اگر اپنی عزت بچانا چاہتے ہو، آبرو بچانا چاہتے ہو تو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردہ کرواؤ۔ کوئی صاحب کہتے ہیں نہیں جی وہ اصل میں کردار مضبوط ہونا چاہیے، بس ان کا کردار کتنا مضبوط ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن اب کیا کریں، یہ محبوب قسم کے لوگ ہیں پھر ناراض ہو جائیں، بڑے نازک خیال لوگ ہیں، کہتے بھی ہم کچھ نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر انسان کہ جن کے فکر کی ہدایت میں اللہ کا قرآن اترا، امت نے اس کو بھی نبی نہیں مانا، اس امت کے عقیدے میں فاروق اعظم جیسے لوگوں کے لیے بھی نبی بننے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر یہ قادیان کا یک چشم، یہ اجڑی ہوئی شے، اس کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ اس دن کینیڈا میں ایک جگہ پر بیان ہو رہا تھا، میں موازنہ کر رہا تھا کہ میرے آقا کیا ہے اور مرزا صاحب کیا ہے، کہ برطانوی سامراج نے
جو آمنہ کے لال کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے وہ کیا ہے اور محبوب رب العالمین کیا ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا, اس میں کچھ عیسائی بھی تھے. میں نے کہا اگر موٹر وے پہ کوئی یکچشم ٹرک آ جائے, ایک آنکھ والا ٹرک آ جائے تو پولیس اسے چلنے دے گی؟ اصل میں مجھ سے چند دن پہلے وہاں ایم اے محمد بکواس کر کے گیا اور وہ غلام احمد قادیانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے بڑے دلائل دیتا رہا. میں نے کہا تم ایک آنکھ والا ٹرک نہیں چلنے دیتے ہو اپنے موٹر وے پر, تو پھر شاہراہ رسالت پر ہم ایک آنکھ والے دجال کو کیسے چلنے دیں گے؟ تم ایک آنکھ والے ٹرک کو برداشت نہیں کرتے, اس کا چالان کرتے ہو. ہم ایک آنکھ والے غلام قادیانی کو برداشت نہیں کرتے. تم ایک آنکھ والے ٹرک کو پولیس اسٹیشن لے جاتے ہو اور ہم غلام قادیانی کو, ہم کیا محمد کے خدا نے اس کو لیٹرین میں پہنچایا, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کمزور لوگ ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد بھی ہے, بلکہ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا ومنہا, جہاں سے کوئی پیدا ہوا وہیں سے چلو گا اور وہیں سے حشر میں جب مرزا صاحب اٹھیں گے تو لیٹرین سے تشریف لے. سبحان, پرسنالٹی تو ہوئی نا, پرسنالٹی تو ہوئی. کراچی کے روشن ضمیروں, دیوبندیوں, بریلوی بھائیوں, غیر مقلد دوستوں, سنو, آؤ آج مل کر فیصلہ کریں کہ ہمارے خانگی جھگڑے ہوں گے جب ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں گے. جب تک پاکستان کی سرزمین سے منکرین ختم نبوت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا, ہم ذاتی اختلاف ختم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے. قادیانیوں کو پاکستان سے نکال کر رہیں گے انشاءاللہ. میرا یہ پیغام ہے, ہم آمنہ کے لال کے مقابلے میں غلام احمد قادیانی کو چلنے دیں گے؟ یہ یکچشم بے ایمان جیب میں گڑ اور مٹی کا ڈھیلا رکھتا تھا, گڑ سے استنجا اور مٹی کا ڈھیلا کھاتا تھا. نبی اکرم یہ بےمانوں کا بےمان جو سر پہ سلوار باندھتا ہے, سر پہ سلوار وہ بھی سرخ رنگ کی, سفید رنگ کی ہوتی تو شاید نب جاتی, سرخ رنگ کی ریڈ ڈارک اور نالا لٹکتا ہوا. کسی نے پوچھا مرزا جی ایک ہی بن کے آ گئے ہو؟ اتار کے دیکھا, کہنا سوری میں سمجھا میرا سی پگڑی بن رہا ہے تو نصیر کی ماں کی سلوار بن کے. ایک بھائی پلومر سلطانک وائن پی کے آیا, شراب تو آنکھوں کھو دیتی ہے, مست گھومتا گھامتا ہے, بیوی نے پکڑ کے کہنا ہے نصیر کی ماں میری ماں نہیں بنی. نبی اکرم سو مرتبہ جس کا پیشاب نکلے, شادی فرماندہ سن بندے کا پتر ہے یا میونسپل کمیٹی کا واٹر ٹینک ہے, کاجلان کی میونسپل کمیٹی کے بارے نہیں آ رہے ہونے بعد تو ضرورت ہی نہیں کسی واٹر ٹینک کا انتظام کریں گی. جتنے مٹی اڑے بلا لا مرزا جی آؤ ذرا ٹینک کنڈا آ جاؤ. آپ سے پوچھتا ہوں, پاکستان کی سرزمین پر مزید قادیانیوں کو برداشت کرو گے؟ قادیانیوں کا گماشتے, قادیانیوں کے اذن زیر زمین جنہیں بہت کچھ مل گیا,
حضرت یہ لے لیجیے. حضرت رکھ لے. اچھا حضرت لے لیتے. اب کرنا کیا ہے؟ اس قوم کو دوسرے مسائل میں لڑا دو تاکہ ہم بھول جائیں. ان مولویوں سے ہوشیار رہیں. یہ قادیانی ملونوں کے خریدے ہوئے ملا جو اب آپ کو مختلف مسائل میں لڑائیں گے، ان سے بچ کے رہنا. یہ درباری جن اب جو آپ کو لڑائے، اب جو آپ کو اختلافی مسائل سنائے، آپ کھڑے ہو کے کہہ دیجئے مولوی صاحب قادیانیوں کی نمک حلالی مت کرو، قادیانیوں کا مال کھایا ہوا ہے تو نے، ہم فیصلہ کر چکے ہیں جب تک محمد کے دشمن قادیانیوں کو پاکستان سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک ہم کوئی بات نہیں سننا چاہتے. یہ ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے 19 اپریل کا پروگرام جو مسٹر پارک میں ہو رہا وہ ہماری جدوجہد کا سنگ میل ہے. آج تاریخ نے پھر خود کو دہرایا. تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی. میں جانتا ہوں قادیانی اپنے گھر اسلحہ سے بھر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے. اور یہ جو فہرستیں مانگی گئی ہیں نا، فہرستیں مانگی گئی ہیں ان کے گھروں کی، ان کی دکانوں کی، اس لیے تو ان کی حفاظت کی جائے. قادیانیوں کے کتے کی حفاظت کے لیے بھی کئی پولیس والے اور فوج والے ہوں گے، مجھے معلوم ہے. لیکن گولیاں عشق کا مقابلہ نہیں کر سکتی. گولیاں عشق کا مقابلہ نہیں. میں پوچھتا ہوں آپ کو، ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ میں نے کل حیدرآباد میں بھی کہا، ارے بابا کون ہمیشہ زندہ رہے گا؟ ڈرتے تو بہت ہیں ہم مرنے سے، لیکن مرنا ہے. میں نے کل حیدرآباد میں بھی کہا مسلمان بیچارہ گناہگار ہو سکتا ہے، بد کردار ہو سکتا، اور یہ ہوا نہیں، اس کو بنایا گیا. معاف کرنا. وہ نوجوان جس کے سینے میں قرآن اور ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، آج اس نوجوان کا آئیڈیل توائسیں ہیں گانے والی. جس نوجوان کی زبان سے قرآن کے ترانے ہوتے تھے اور جہاد کے زمزمے ہوتے تھے، وہ بکی ہوئی جن کے گانے گاتا پھرتا ہے. اس کو تباہ کیا گیا ہے. یہ تباہ ہوا نہیں، کیا گیا. یہ سینما ہال بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں. ریڈیو پر تویسوں کے گانے، ٹی وی پر تویسوں کے گانے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو گانا سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے. وہ معصوم بچیاں کہ جن کے حافظے میں قرآن اترنا چاہیے تھا، ان کو طبلہ سرنگی کی تعلیم دی جا رہی ہے. واہ اسلام، واہ اسلام، واہ اسلام، واہ اسلام. بابا شاہ کی ایک اور بات یاد آ رہی. فرماتے سنیدم گو سندرا بزرگے رہانی از دہانو دست برگے. میں نے سنا کہ ایک مکار بوڑھے نے بھیڑیے کے منہ سے بکرا چھڑا لیا. بکرے سے کہا تو دشمن کے منہ میں آ گیا ہے، یہ تو شرابی ہے، میں ڈنڈا چلاتا ہوں، اس سے بچ جا، میں تیرا دوست ہوں. بکرے نے ہاتھ پاؤں مارے، اس نے بھی ڈنڈا چلایا، بھیڑیے نے چھوڑ دیا اور یہ زخمی بکرے کو گھر لائے. شباگا کارد برحل قشب مالی. زخمی بکرے کے سامنے اب اس نے بھی خنجر تیز کرنا شروع کر دیا. بکرے نے سمجھا شاید غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا میرے دوست کا، یہ ابھی خنجر تیز کر کے جائے گا اور بھیڑیے کو ختم کرے گا. لیکن شباگا کارد
زمانے گوسفند از بنا لی، شام ہوئی تو اس نے بھی بکرے کے گردن سے پاؤں رکھ کر خنجر چلانا شروع کر دیا۔ اس مظلوم کی تو چیخیں نکل گئیں کہ اب تم گالے گرگم در بودی جو دیدم عاقبت خود گرگ بودی۔ تو نے بھیڑیے کے منہ سے تو مجھے چھڑایا دوست بن کر، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا خدا کی تجھ پہ پھٹکار ہو کہ تو بھیڑیے سے بھی بڑا دشمن نکلا، کہ وہ مجھے کھا رہا تھا دشمنی کے عنوان سے، خدا کی تجھ پہ لعنت ہو کہ تو نے مجھے لوٹ لیا دوستی کے عنوان سے۔ آنکھ ہے بات تو آنکھ، تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے۔ طوائفوں کو اواد دیے جاتے ہیں اور آثار ہیں قیامت کے، پیچھے طوائفوں کی قطار، آگے اتنی بڑی داڑھی والا ایک مولوی کھڑا ہوا، اللہ تم پیچھے طوائفوں کی قطار، آگے اتنی بڑی داڑھی والا حضرت مولانا نور الہدیٰ صاحب۔ یہ مولوی کا امیب ڈائنامیٹ کرنے کے لیے، مولوی کو ذلیل بنانے کے لیے اس معاشرے میں کہ دیکھو مولوی ایسے ہوتے ہیں، طوائفوں کا امام، یہ مولوی کا امیب تباہ کرنے کے لیے۔ جیسے فرنگی چھاتروں نے نبوت کا تصور مجروح کرنے کے لیے غلام احمد قادیانی سے نبوت کا دعویٰ کرایا کہ مسلمان کہتے ہیں نبی حسین ہوتا ہے، نبی کے حسن کا مقابلہ چودھری کا چاند نہیں کر سکتا، نبی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے تو ستارے چمک اٹھتے ہیں، نبی کی زمین پہ چادر ہٹ جائے تو صبح کو سویرا مل جاتا ہے، نبی کی دل سے بکھرے تو راتوں کو اندھیرا مل جاتا ہے، نبی کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگتے ہیں، نبی کے دنداں میں اقدس کی تابانی سے ستارے چمکنے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نبی ایسا ہوتا ہے، اس نے غلام احمد قادیانی کو آگے کیا، نیچے والا بٹن اوپر کے سوراخ میں، دایاں بوٹ بائیں میں اور بایاں بوٹ دائیں پاؤں میں، نبوت کا امیب ڈائنامیٹ کرنے کے لیے اور مولویت کو تباہ کرنے کے لیے، مولویت کے تصور کو ڈائنامیٹ کرنے کے لیے اس قسم کے بلڈوزر خریدے گئے، انہیں ایوارڈ ملتے ہیں، ایوارڈ۔ جاگو، ہمیشہ زندہ رہنا، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ تو آئیے پھر فیصلہ کریں، ہم کملی والے کی عزت کے لیے جان دیں، ہم رحمت اللہ امین کی آبرو کے لیے جان دیں گے۔ قادیانی دیوبندیوں کے دشمن ہیں یا بریلویوں کے بھی ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ قادیانی غیر مقلد حضرات کے بھی اہل حدیث کے دشمن ہیں کہ نہیں ہیں؟ قادیانی سب کے دشمن ہیں، قادیانی پورے پاکستان کے دشمن ہیں، قادیانی اسرائیل کی سنجیدہ لابی ہے، صہیونی لابی ہے، عالم اسلام کا دشمن ہے، ان کو پاکستان سے نکال باہر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو چکنا گھڑا چمکتا ہوا آ جائے ہاں یہ مولانا تشریف لے آئے، ذرا یہ تو سوچو کہ یہ حضرت کی تاریخ کیا ہے، ذرا لائف چیپٹر کو مطالعہ کرو، ذرا اس کا لائف چیپٹر کو اسٹڈی کرو۔ چکنا گھڑا انگلینڈ جاتے ہوئے میری سیٹ پر ایک کشمیری مسلمان بڑا سادہ کہنے لگا کہ تسی میرے حضرت نہیں دیکھا، میں کہا میں تو نہیں دیکھا، عجیب بات ایسے گورے چکے ہیں نا ماشاء اللہ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میں نے کہا یہ گورا چکا ہونا کوئی ولایت ہے؟ ولایت کے لیے گورا چکا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت بلال ولی اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں ولیوں کے سردار ہیں لیکن سیاہ فام ہیں، حبشی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابو لہب تینتا ماں نے کہا ابو لہب نام تو تھا عبد العزا، یہ تو سونو کا بات ہے، لیکن حبشی بلال جیت گیا۔ بس پھر تھی وہابی ہو، کسی منگے نہیں بالکل اچھا کر، میں نے کہا بابا ٹھیک ہے چلو یہی صحیح۔ جب لندن میں جا کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترے
وہاں سارے انگریزوں نے اس کو پکڑ کے کہا یہ سارے ولی اللہ کھڑے ہوئے دیکھتا چمکتے ہوئے گورے کتنے سارے جا پکڑ ان کا دام کہتے ہیں یہ تو نہیں. تو بس میں نے کہا کہ آپ ہی مان لیں کہ گوری چمڑی جو ہے اس کو کوئی بوٹ تو نہیں بنا لے تم نے. یہ معیار نہیں ہے عقیدہ اور کردار معیار. تو کراچی کے دوستوں انشاءاللہ تقریریں تو ہوگی 30 اپریل کے بعد اگر زندہ رہے. جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نور الہدی صاحب فرما رہے تھے میں نے اپنے طے شدہ پروگرام ختم کر کے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے مجلس عمل کے دوستوں کے لیے. عبد الرحمان یعقوب بابا بیٹھا ہے میرے پہلو میں. آج بھی حیدرآباد سے جب واپس آیا تو حاجی عبدالستار صاحب کے ہاں آنے سے پہلے میں نے ان کی خدمت میں حاضری دی کیونکہ یہاں سے ہمارے کمانڈر ان چیز یہ ہے. میں نے کہا میرے لیے کوئی خدمت؟ انہوں نے فرمایا بس آپ آرام کرو. خدا کرے تو ٹھیک ہو ان کا کہنا کہیں ایسا نہ ہو آرام کر آرام کرو. میں نے کہا بھی مہربانی تھکا ہوا ہوں ساری رات کا آرام کیا. کراچی کی کانفرنس پوری دنیا کی نظر ہے اس وقت. برطانیہ، سائنس امریکہ، رشیا، بھارت اور سب سے بڑھ کر تل ابیب اسرائیل سب دیکھ رہے ہیں کہ محمد کے غلام کہاں ہیں. مسٹر پارک کی کانفرنس میں اس جوش اور جذبے سے آؤ کہ یہودیت کی ماں مر جائے. اپنوں کی شکل میں آؤ، کافروں کی شکل میں آؤ اور جب گھر سے نکلو تو خدا سے کہہ کے نکلو کہ الہ العالمین ہم یہ عزم کر کے گھر سے نکل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے زندہ گھر نہ لوٹے لیکن تیرے محبوب کے لیے ہزاروں جانیں قربان ہیں. ہم تیرے محبوب کی عزت کے لیے جا رہے ہیں. اور مبلغ بن جاؤ میری اس بات کی. جہاں جہاں سے آئے ہو واپس جا کر اپنے علاقے میں نوجوانوں کو تیار کرو اور مغرب کے بعد مسٹر پارک کو تنگ کر دو. مسٹر پارک میں محمد عربی کے غلاموں کے سمانے کی بھی گنجائش نہ ہو. اطراف کی سڑکوں کو بھر دو. وہاں پر ایک اعلان کرو گے انشاءاللہ. کافروں کی شکل میں آؤ اور آج تمام اختلاف بھلا دو. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم. اللہم زینا بزینۃ الاسلام وجعلنا ہداۃ مہتدین. خدا بندہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. خدا بندہ فلسطینی مسلمانوں کو صہیونی اور نصرانی سازشوں سے محفوظ فرما. افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما.